بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ موت کے وقت مرنے والا کن دو لوگوں کو یاد کرتا ہے؟ میرے پیارے عزیز دوستو، مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، دوست، رشتہ دار اور مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے، ان کے سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیے انہیں کلمہ پڑھانے کے لیے ترغیب کرے، قرآن پڑھانے کی تعلیم کرے۔ حضرت مولانا جلال الدین فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! ان کو نہ کمایا یاد آیا، نہ مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی یاد آئی، نہ پلنگ یاد آیا، نہ بینک بیلنس یاد آیا، نہ دوست، نہ رشتہ دار، یہاں تک کہ اسے ماں باپ کی یاد بھی نہ آئی۔ اس نے کہا، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، جی ابا حضور، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ لو، میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری وقت بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے ان بچوں کا کوئی پانی دے گا یا نہیں دے گا، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا دے گا یا نہیں دے گا، میرے مر جانے کے بعد میرے دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے ہر طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، یہ یتیم بچوں کا کیا ہوگا۔ ان کی آنکھیں رو رہی ہے، بیوی کو نصیحت کرتا ہے، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے پر ایک احسان کیجیے، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا۔ مجھے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو روشن کر دے گا، میرے بچوں کے منہ سے نکلی ہوئی یاسین والقرآن الحکیم مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے گی، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گی۔ میرے بچوں کو قرآن مجید ضرور پڑھانا، ان کو دین کی تعلیم ضرور دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کر تمام بھائیوں کہ آگے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے۔ تم نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن چکی تھی، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، چیختا پکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد جب واپسی اختیار کی، جب اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی شخص، جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اور وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے بنی ہوئی ہے۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، اے میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ یہ شخص سزا بھرا تھا، مرنے کے پہلے اپنی بیوی کو حملہ کر چھوڑ کر گیا تھا، یعنی مرا تھا۔ بیوی کا بچہ پیدا ہوا، بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے بچے کو مسجد میں بھیجا، مکہ میں بھیجا۔ آج اس بچے کے بسم اللہ کی کہنے کی وجہ سے جب اس نے بسم اللہ پڑھی، اے موسیٰ مجھے حیا آئی کہ بچہ میرا نام لے اور میں
اپنا نام لینے والے بچوں کے باپ کو جہنم میں ڈال لوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اس لیے چاہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ مولانا جلال الدین رومانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا۔ انہوں نے اچھا انسان بنانا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر جاتی ہے، جب پھیپھڑوں تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں ہی فرشتوں اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورہ دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکالنے لگتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ جب ہوتا ہے اگر انسان نیک ہو۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ دوستو، آج ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہے، آج ہماری سانسیں چل رہی ہے کہ یہ ہمارا وقت گزر نہ جائے۔ کاش میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے نعمتیں ہیں، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ مرنے سے پہلے قبر کی روشنی کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے، معلوم نہیں پھر زندگی ملے یا نہ ملے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ کے میرے بتانے اور آپ کے سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام اگر آپ کو پتہ ہے تو ان باکس میں ضرور لکھیں۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے، تاکہ جب بھی ہم کوئی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اور سبھی حضرات 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ ملتے ہیں اگلی